اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نیا لاء ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے پنجاب ٹیننسی ایکٹ، اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ایسٹیبلشمنٹ آف رائٹ آف آکوپینسی۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں، صرف یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون ہے کیا، یہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ زرعی زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں نا، تو اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس قانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی پنجاب کے اندر اگر آپ نے زرعی زمین اپنا کھیت ٹھیکے پہ دیا ہے، رینٹ پہ دیا ہے، کسی کو کرائے کے اوپر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں کہ کیا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوں گے، کس طرح وہ جناب آپ زمین کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، کس طرح ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، اور جس کو آپ نے یہ دی ہے اس کی کیا رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی ٹیننٹس کی کیا اوبلیگیشنز ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو اس لاء کے اندر ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ زمین خالی کروانا چاہتے ہیں، آپ نے ایک ٹیننٹ کو دیا ہے، اس کا ایگریمنٹ تھا، آپ نے اس کو 1 سال کے لیے دیا تھا، اب ٹائم اوپر نکل گیا لیکن وہ زمین خالی نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کس طرح زمین سے بے دخل کرنا ہے، کس طرح وہ زمین خالی کروانی ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی آپ کو اس لاء کے تحت ملے گا۔ یعنی ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ، زمین کا مالک، اور ٹیننٹ یعنی کرایہ دار جو ٹھیکے دار ہوتا ہے زمین کا، جس کو آپ نے کچھ وقت کے لیے ٹھیکے پہ دی ہوتی ہے، ان کا بیچ میں جو بھی ریلیشن شپ ہے اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں زرعی زمین کے حوالے سے، وہ آپ کو اس قانون کے اندر ملیں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے رائٹ آف آکوپینسی کا، اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ کب آپ زمین کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، یا کب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اب یہ جناب آپ زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو زمین پہ قبضہ کیا یہ قانونی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس رائٹ آف آکوپینسی مل جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ پوری اجازت مل جاتی ہے کہ اب آپ اس زمین کو اکوائر کر سکتے ہیں، پزیس کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کلٹیویشن بھی کر سکتے ہیں، یا جو آپ کو دل کرے وہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب ٹیننسی ایکٹ کے جو سیکشن ہیں 5، 6، 7، 8، 9، 10، یہ ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ٹیننسی کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ ٹیننسی کا مطلب ہے ٹھیکے داری، یعنی زمین کسی کو کرائے کے اوپر دینا، ٹھیکے کے اوپر دے دینا، اور جب آپ یہ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ جو زمین کا مالک ہوتا ہے، جو لینڈ لارڈ، وہ آپ کو زمین دیتا ہے اور آپ ٹھیکے پہ لیتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کلٹیویشن کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رینٹ پے کرنا ہے، کتنے عرصے کے لیے زمین آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کون سی کام یہ زمین کے اوپر کرنے ہیں، کون سی چیزیں اس زمین کے اوپر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ٹیننسی کا مطلب۔ اب دیکھتے ہیں رائٹ آف آکوپینسی کا مطلب کیا ہے۔ رائٹ آف آکوپینسی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کو یہ اختیار، یہ رائٹ، یہ حق مل جائے کہ وہ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے اور اس کے اوپر جو چاہے وہ کرے، تو ہم اس کو بولتے ہیں رائٹ آف آکوپینسی، یعنی قبضہ، یعنی آپ کے پاس آپ کو قبضے کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کے پاس یہ رائٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ زمین کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسٹرکچر بنا سکتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ کچھ بھی اگا سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی فصل ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ آپ کا رائٹ ہے۔ آکوپیسی کا مطلب یہی ہے نا کہ قبضہ کرنا، آکوپائی کرنا، کسی چیز کو اپنے تحویل میں لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا۔ اب سیکشن 5 ہمیں بتاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو رائٹ آف آکوپینسی اسٹیبلش کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس یہ قبضے کا رائٹ ہے یا مل جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سیکشن 5A کے اندر ہیریڈیٹی ٹیننٹ، یعنی وہ شخص جو نسل در اور بڑے عرصوں سے اس زمین کے اوپر سیٹل ہے۔ مثال کے طور پر 2 جنریشن سے وہ زمین کے اوپر سیٹل ہے، یعنی اس کا دادا اور اس کے باپ دونوں کا اس زمین کے اوپر وہ سیٹل تھے، اسی زمین ان کے قبضے میں تھی اور یہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ ایک یہ کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 20 سال سے اس زمین کو اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ سیٹل میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے عرصے میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زمین کا جو ریونیو ہوتا ہے نا، ٹیکس، وہ بھی پے کرتا تھا حکومت کو، رینٹ نہیں پے کرتا تھا، لیکن جو ریونیو ٹیکس ہے، جو ٹیکسیشن لگتی ہے حکومت کی طرف سے زرعی زمین کے اوپر، وہ یہ پے کرتا رہتا ہے۔ تو ہم اس بندے کو کہیں گے ہیریڈیٹی ٹیننٹ، اور یہ پھر ہیریڈیٹی ٹیننٹ بندہ، اس کے پاس یہ رائٹ ہے اور وہ ایسٹیبلش کر سکتا ہے رائٹ آف آکوپینسی۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک زرعی زمین ہے، آپ کے دادا کے قبضے میں تھی، پھر آپ کے والد صاحب کے قبضے میں تھی اور 20 سال سے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے آپ جناب اس کا ریونیو ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، تو جناب مبارک ہو، مبارک ہو، یہ زمین آپ کے قبضے میں آ چکی ہے، آپ کا جو رائٹ ہے نا آکوپینسی کا، وہ ایسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بندہ ہے لینڈ لارڈ، وہ بندہ جو زمیندار ہے، ٹھیک ہے،
وہ بھی زمین کو اپنے اس کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اکوائر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آکوپائی کر سکتا ہے۔ اب اس میں دو کنڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے وہ زمین کا مالک تھا لیکن اب وہ نہیں ہے، تب بھی جناب وہ زمین کو اس کے پاس رائٹ آف آکوپنسی ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ پہلے زمین اس کے پاس تھی، اب نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے؟ لیکن اگر اس میں یہ دو کنڈیشنز ہیں کہ جی اس کو حکومت نے اس سے چھین لی ہے یا اس نے خود دے دی ہے، اگر ان دو صورتوں میں اس نے زمین چھوڑی تھی تو پھر تو بھائی جان آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور وجہ سے آپ زمین کے مالک نہیں رہے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس زمین پہ کنٹینیوسلی یعنی کہ رہ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اب آپ مالک نہیں ہیں۔ آپ پہلے مالک تھے، اب آپ مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زمین آپ کے استعمال میں رہی ہے، آپ کنٹینیوسلی مسلسل آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس زمین کو، تو مبارک ہو، تو آپ کے پاس بھی رائٹ آف آکوپنسی آ چکا ہے، آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ آپ زمین کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انہیبیٹیشن یعنی انہیبیٹنٹ، یعنی شروع والے دنوں میں یہ جب زمین خالی پڑی تھی تو آپ نے ہی اس کو آباد کیا، کلٹیویٹ کیا، آپ نے اس کے اوپر جناب ٹھیک ہے، اور اس گاؤں یا اس اسٹیٹ کے اندر یا جس علاقے میں یہ زمین تھی آپ نے اس کے اوپر آپ نے ایکوائر کیا، پزیس کیا، اس کے اوپر کلٹیویشن کی، اس کو استعمال کیا، اس کو فارمنگ کی، اس کے اوپر جناب گندم اور چاول اگائے، تو جناب آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ آپ رائٹ آف آکوپنسی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہاں سنس اکتوبر 21 1868 کے سے یعنی 1868 سے لے کر آپ کے پاس یہ زمین آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی تحویل میں ہے، اور آپ وہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو شروع میں اس زمین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، یعنی ایک مطلب ایک گاؤں مطلب ایک جنگل تھا، اب وہ جنگل صاف ہو گیا تو اس میں جو زمین تھی ایک، تو اس کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا اور آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور بڑے عرصے سے آپ استعمال کر رہے ہیں، اور خصوصاً 1868 سے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ زمین آپ کی ہے، آپ کے پاس رائٹ آف آکوپنسی آ چکا ہے، اور وداؤٹ انٹرپشن، بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہے 5 سیکشن 5D میں ہے جاگیردار، یعنی وہ بندہ وہ بھی اکوائر کر سکتا ہے، اور رائٹ آف آکوپنسی وہ بھی اس کو بھی وہ مل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو اس کے پاس پولیٹیکل پوزیشن ہو اس اسٹیٹ کے اندر، وہ اسٹیٹ کے اندر ہے، اس علاقے کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ وہ زمین اس کی وہ بندہ 20 سال سے جاگیردار رہا ہو اس علاقے کی زمین کا، اور اس کے علاوہ وہ کنٹینیوسلی اس نے آکوپائی کیا ہو، قبضہ کر رکھا ہو زمین پہ 20 سال تک ایز اے جاگیردار، تو تب بھی اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ تو اس کے پاس بھی رائٹ آف آکوپنسی آ چکا ہے، یعنی وہ قبضہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے علاوہ سیکشن 6 ہے، وہ ہمیں کہتا ہے رائٹ آف آکوپنسی فار ٹیننٹس ریکارڈیڈ بیفور 1868، یعنی 1868 سے پہلے بھی آپ کے پاس یہ زمین تھی تو بھائی آپ تب بھی زمین کے مالک ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1868 سے پہلے کہیں ڈاکومنٹس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ زمین ہے، آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے آکوپنسی کا، لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر اس قانون سے پہلے اگر عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا آپ کے خلاف تو وہ الگ بات ہے، پھر الگ سچویشن، اگر لیکن عدالت نے بھی کچھ کا نہیں کہا، یعنی جب یہ 1868 کا لاء بن رہا تھا اس سے پہلے عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس میں یہ کہا ہو کہ بھائی جان آپ جناب اس زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے، تو وہ الگ سچویشن ہے، ادروائز جناب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 1868 سے پہلے آپ رجسٹرڈ تھے یا کہیں پہ آپ کا نام لسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ زمین اس کے کنٹرول میں ہے، تب بھی آپ آکوپائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہاں عدالت نے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا تو بھی آپ کے پاس یہ، اگر عدالت نے دیا ہے کچھ ڈیکری وغیرہ کچھ اس طرح کا آرڈر جاری کیا تو پھر وہ الگ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد رائٹ آف آکوپنسی ان کیس آف ایکسچینج آف گفٹ، اگر ایکسچینج آف رائٹ اگر آپ ایکسچینج کرتے ہیں زمین، ٹھیک ہے نا، تو تب بھی آپ کے وہی رائٹس ہوں گے، یعنی جو پہلے آپ کے پاس زمین تھی اب آپ نے وہ زمین کسی اور کو دی اور اس سے زمین وہ لے لی، اور یعنی کہ وہ جو ہے نا آکوپنسی کا جو رائٹ ہے وہ آپ نے ایکسچینج کیا، تو بھائی جان جو پہلی زمین کے ساتھ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے۔ اس کے علاوہ رائٹ آف آکوپنسی آن دا ادر گراؤنڈس، یار اس قانون میں اس پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کے اندر جو طریقے بتائے گئے ہیں نا آکوپنسی کے، اس کے علاوہ اگر اور کچھ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کوئی اور آپ استعمال کریں تو بھائی جان اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ ناجائز ہے، وہ ایلیگل ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو وہی گراؤنڈس مانے جائیں گے جو اس قانون کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹ آف آکوپنسی آن دا بیس آف لیپس آف ٹائم، بھائی جان صرف ٹائم آپ نے 20 سال سے آپ کے پاس تھی،
یہ کافی نہیں ہے، آپ کو ساتھ میں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ اس زمین کے لینڈ لارڈ تھے، آپ انہیبیٹنٹ ہیں، آپ جاگیردار ہیں، آپ رینٹ بھی دیتے رہے، مطلب اور بھی بڑے معاملات۔ صرف ٹائم کی بنیاد کے اوپر آپ قبضہ نہیں حاصل کر سکتے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ جاگیردار تھے، لینڈ لارڈ تھے، یا انہیبیٹنٹ تھے، یا ہیریڈیٹی ٹیننٹ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر جوائنٹ اونرشپ ہے تو اس میں بھی آپ زمین کو آکوپائی نہیں کر سکتے بھائی جان۔ جوائنٹ اونرشپ میں کوئی بھی بندہ، یعنی 10 بندوں کی کلیکٹیو اونرشپ ہے، تو وہ اس میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کے اپنا رائٹ آف آکوپنسی حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں انٹل انلیس اگر کوئی کسٹم نہ ہو، کوئی اس گاؤں کے اندر یا اس علاقے میں کوئی روایات نہ ہو۔ یہ تھا سیکشن 10۔ سو دوستو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک پنجاب ٹیننسی ایکٹ۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آکوپنسی کا رائٹ ہوتا ہے، قبضے کا جو رائٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح اسٹیبلش ہوتا ہے۔ سیکشن 5 سے لے کر 10 تک یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ سو میں نے کوشش کی ہے بڑا آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، اگر سمجھ آ گیا ہے تو بھائی میسج کر کے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، نہیں تو پھر دعا دینا کہ میں صحیح پڑھاؤں۔